اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد صلی اللہ وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ان شارٹ ویڈیو بیانات کے ذریعے ایک نیا سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم مختلف جو موضوعی چیزیں ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں، عقائد کے عنوان سے، اعمال کے عنوان سے، اور دوسری چیزیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، بس ادھر ادھر سے اٹھا کے مکتب کا حصہ بنا دی گئی ہیں، جس سے عقائد بھی خراب ہوتے ہیں اور عقائد کی ہی بنیاد پر اعمال کی عمارت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان شارٹ ویڈیوز میں ہم ان کا علمی اور تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور دعوت فکر دیں گے کہ ان چیزوں پر غور کیا جائے۔ تو آج جس موضوع سے ہم جس عنوان سے اپنی ان ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، وہ ایک خود ساختہ اور من گھڑت کہانی، جس کے نہ راوی کا پتہ، نہ سلسلہ اسناد کی کوئی شکل موجود، اور کہاں سے یہ واقعہ جس کو معجزے کا نام دے دیا گیا، کہاں سے یہ لے لیا گیا، کچھ پتہ نہیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھیے، یہ وہ کتاب ہے جو تقریباً پنجاب کے تو میرا خیال ہے کہ ہر مومن کے گھر میں ہوگی اور پڑھی بھی جاتی ہوگی مختلف محافل میں منتیں مانگ کے۔ اور اس میں ایک ماجرا ہے، خود ساختہ کہانی ہے جی۔ یہ معجزہ نمبر 2، مولا مشکل کشا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا ایک تحقیقی جو ہے جائزہ لیں گے۔ اس معجزے کا مواد دیکھیے آپ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ادھر صرف ناشر کا نام ہے، حمید بک ڈپو۔ ان کہانیوں کا مصنف کون ہے، ان کا سلسلہ اسناد کیا ہے، کسی بھی جگہ آپ کو کوئی تحریر اس طرح کی نہیں ملے گی۔ اگر یہ کسی کتب سے نقل کی گئی ہیں تو کس کتب سے نقل کیا گیا، خاص کر اسپیسیفکلی اس معجزے کو، جس کو معجزے کا نام دیا گیا، در حقیقت ایک من گھڑت کہانی سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں۔ تو کسی کتب سے نقل کی ہے تو اس کا بھی نام نہیں ہے، کسی راوی نے بیان کیا، اس کا کوئی سلسلہ اسناد، راوی کا نام، کچھ بھی نہیں۔ اور اس کا مواد آپ دیکھیں کہ ایران کے شہر میں ایک لکڑہارا ہے جی۔ ایک دن وہ اپنے لکڑیاں کاٹ کے مایوسی کے عالم میں، غربت کے عالم میں گھر واپس آیا اور آتے ہی بیٹی کو سگریٹ دی۔ اب اس زمانے سگریٹ بنے تھے یا نہیں بنے تھے، واللہ عالم بالصواب، یہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ بیٹی ہمسایوں کے گھر گئی سگریٹ سلگانے، اس نے دیکھا جی اس کی ہمسائے کی بیٹی کلیجی کھا رہی ہے، تو اس نے گھر آ کے اپنے باپ کو خواہش کا اظہار کیا۔ باپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ بہرحال وہ قصہ مختصر، مایوسی کے عالم میں اگلے دن جنگل جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کو زیارت ہوتی ہے مولا کی، وہ اس کو کچھ سنگریزے دیتے ہیں، وہ لا کے کمرے میں پھینک دیتا ہے۔ صبح اس کی بیوی اٹھتی دیکھتی جی وہ کمرہ جوہرات سے بھرا ہوا ہے، ہیرے جوہرات سے۔ وہ امیر ہو جاتے ہیں اور اتنے امیر ہوتے ہیں کہ بادشاہ کے لیول پہ وہ ایک محل اپنا بنا لیتے ہیں۔ پھر زندگی چلتی رہتی ہے، عیش و آرام چلتا رہتا ہے۔ پھر وہ جو جس منت کی بنیاد پر اس کو یہ مال و دولت ملا ہوتا ہے، جو اس کو امیر المومنین نے بقول اس خود ساختہ کہانی کے کہ جمعرات کو شیرینی بانٹنی، مٹھائی بانٹنی، وہ مٹھائی بانٹنا بھول جاتا ہے۔ اس کی بدعش میں وہ بیوی اور بیٹی سمیت قید ہو جاتا ہے ایک جھوٹے ہار کے چوری کے کیس میں۔ بادشاہ اس کو قید کروا لیتا ہے۔ پھر وہ عالم غربت کی طرف لوٹ جاتے ہیں قید میں۔ پھر اس کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ تو نے شیرینی نہیں بانٹی تھی، اس وجہ سے تیرے بیوی بچوں سمیت تجھے قید کر لیا گیا۔ یہ اب دیکھیں سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا ٹیلی کیجئے اس معجزے کے ساتھ۔ وہ علی علیہ السلام، وہ اہل بیت کہ جن کے بارے میں سورہ دہر میں، شان نزول سورہ دہر کا پڑھیں،
کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو اپنے آگے سے اٹھا کے کھانا دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں. وہ خانوادہ اہل بیت کے جن کی غلاموں کی یہ شان ہے کہ کربلا میں وہب قلبی کی، جناب وہب قلبی کی والدہ کی طرف جب سر پھینکا گیا شہید کر کے وہب قلبی کا، تو انہوں نے واپس دشمنوں کی طرف پھینک دیا، یزیدی فوج کی طرف، کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ کوئی چیز ایک دفعہ دے دیں تو واپس نہیں لیتے. اس اہل بیت کے عظیم ترین فرد جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے کہ جب اس کو نوازتے ہیں لکڑہارے کو تو اس کو احکام دین، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یتیموں مسکینوں سے مال و دولت سے ان کی مدد کرنا، خبر گیری کرنا، جو خود اہل بیت کا خاصہ رہا، اس کی تلقین نہیں کرتے، تاکید نہیں کرتے. نماز، روزہ، قرآن، کسی چیز کی عزاداری کسی چیز کی نہیں کرتے ہیں، تو صرف یہ کہ جمعرات کو شرینی بانٹ دینا. کیا ایسا ممکن ہے؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، یہ ان کی سیرت اور ان سے پہنچی ہوئی مستند خطبات اور ان کے جو کلمات ہیں وہ آپ کو اس میں نہج البلاغہ میں ملیں گے. تو آپ ان کی سیرت پڑھیں. یقیناً اہل بیت کا ذکر کرنا محافل میں یہ ایک عظیم عبادت ہے، لیکن مستند ذکر کیجیے. خطبات نہج البلاغہ پڑھیے، سیرت کی مستند کتابیں، احسن المقال جناب شیخ عباس قمی کی، سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین صاحب کی، سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کی نقوش عصمت، اور اس طرح کی دیگر کتب سے جو اصل مستند معجزات اور کرامات، ان کے فضائل بیان ہوئے وہ پڑھیں. یہ اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ کردار سیرت علی کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کہ پہلے تو اس کو کسی بھی اسلامی اور واجب چیزوں سے کی طرف مائل نہیں کیا، حرام چیزوں سے متنبع نہیں کیا، صرف یہ کہہ کر مال و دولت اس کو دیا گیا کہ تم شرینی بانٹ دینا. اور پھر جب وہ بھول گیا بانٹنا تو یہ اتنا سنگین جرم ہو گیا کہ وہ بیوی اور بیٹی سمیت قید میں چلا گیا. پھر وہ قید خانے میں جب متوجہ ہوا، اس نے وہاں سے قید خانے کے دروازے سے، بقول اس خود ساختہ کہانی کے، قید خانے کے دروازے سے ایک نوجوان گزر رہا تھا، اس کو کہا جی مجھے شرینی لا دو، آج جمعرات ہے. اس نے کہا جی میں نہیں لاتا، میری آج شادی. وہ موقع پہ مر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی فرعون، شداد، نمرود، یزید، اس طرح کے ظالمین جو ہیں جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، وہ موقع پہ نہیں مرتے. اور وہ بیچارہ اگر 2 منٹ کے لیے اس کو فرض محال حقیقت مان بھی لیا جائے اس کہانی کو، اس بیچارے نے کوئی جرم تو نہیں کیا، جس کی شادی ہے اس کو آپ بتھیرے کام ہوں گے اگر اس نے انکار کر دیا، موقع پہ مر گیا. تو خدا کے واسطے فضائل کے عنوان سے جو چیز ہمیں دی جائے، ہمارا ایک سٹائل بن گیا ہے، ظرف بن گیا ہے کہ ہم وہ چیز لے لیتے ہیں بغیر تحقیق کیے، بغیر اس کو سیرت سے جانچے. سیرت اہل بیت کو جانچنا ہو تو یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید، جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں کوئی چیز سننے کو ملے، پڑھنے کو ملے، اس کو ہماری سیرت سے ٹیلی کرو. سیرت کا مواد نہیں ملتا تو قرآن سے ٹیلی کرو، اگر اس کے مطابق ہو تو لے لو، ورنہ اٹھا کے دیوار پر مار دو. اور آپ مشکلوں کے حل کے لیے، اپنی زندگی کو مشکلوں سے بچانے کے لیے کتاب الہی کا مطالعہ نہیں کرتے. محافل میں ایک آیت پڑھیں، اکٹھا کریں مومنین کو، گھر والوں کو، جہاں یہ خود ساختہ کہانیاں پڑھتے ہیں وہاں اس کی آیت پڑھیں، ترجمہ تشریح پڑھیں، اس سے مدد لیں. آپ یہ سیرت امیر المومنین بھی آپ کو سمجھ آئے گی، اور امیر المومنین کا مشکلات میں طرز عمل بھی سمجھ آئے گا. آپ نہج البلاغہ کی طرف آئیے. پھر کوئی انہونی، کوئی ایسی مصیبت، کوئی کیفیت ہے نہیں جس کی طرف علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے، جو کہ خود امام بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں، انہوں نے اس کتاب صحیفہ سجادیہ کے ذریعے ہماری رہنمائی نہ کی. کون سی ایسی مصیبت اور کیفیت ہے جس کے حل کی دعا اس میں موجود نہیں؟ اس کی طرف متوجہ ہوئیے. سیرت کی اور کتابیں جس میں مستند فضائل اور کمالات اور معجزات اور کرامات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ